والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. عشاق میں خواہش یوں ہی نہ پلی ہوگی. عشاق میں خواہش یوں ہی نہ پلی ہوگی. جنت سے کہیں بڑھ کر طیبہ کی گلی ہوگی. اس وقت حلیمہ کا ہمسر نہ کوئی ہوگا. اس وقت حلیمہ کا ہمسر نہ کوئی ہوگا. لے کر میرے آقا کو جس وقت چلی ہوگی. محبوب خدا یارو جس راہ پہ چلے ہوں گے. فرشتوں نے وہ خاک آنکھوں پہ ملی ہوگی. جس وقت وہ چلے ہوں گے اصحاب کے جرمٹ میں. جس وقت وہ چلے ہوں گے اصحاب کے جرمٹ میں. ایک چاند ستاروں کی بارات چلی ہوگی. ذرا سوچو تو صحیح انجم کیسا وہ سما ہوگا. سرکار کی نگری میں جب شام ڈلی ہوگی. ما امدات محمدا بمقالتی ولكن مدات مقالتی بمحمدی. عدالت دے تاجدار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ارشاد ہے کہ انسانہ دے اعمال زمین و آسمان دے درمیان معلق رہندے نے. اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی
ذات عالی تے درود پاک نہ پڑھ لیا جاوے. اور محبوب فرمایا من صلی علیہ عند قبری فقد سمیتہ، جڑا بندہ میرے روضہ انور تے حاضری دے کے میرے اتنے درود پاک پڑھ دے، میں آمنہ دلال اپنے کان مبارک نال خود سننا. ومن صلی نائیا ابلغتہ، جڑا بندہ دور دراز بیٹھ کے میرے اتنے درود پاک پڑھ دے، اس دے درود پاک نو نوری فرشتاں دے ذریعہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ درود والی ڈاک اتنی تیزی دے نال سفر کر دی ہے کہ ایک پاسے بندے دی زبان تے درود دا آخری لفظ وبارک وسلم آندا ہے، اور دوجی طرف ڈاک حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات عالی دے کول پہنچ جاندی ہے، خدمت اقدس دے اندر پہنچ جاندی ہے. اس واسطے ذرا ذوق شوق نال بلند آواز نال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علق لمحمد شدن علی محمد فجن علی محمد سیر بمحمد صلی علی محمد حبینا محمد تقینا محمد تقینا محمد اتقانا محمد اجلانا محمد عرفانا محمد صلی علی محمد علی عزت محمد وعظمت محمد وحرمت محمد صلی علی محمد ایماننا محمد اذعاننا محمد اتقاننا محمد قرآننا محمد فرقاننا محمد صلی علی محمد علی جمال محمد کمال محمد جلال محمد معال محمد نوال محمد انتقال محمد حیات فی المزار محمد صلی علی محمد علی فصاحت محمد بلاغت محمد شجاعت محمد امامت محمد امامت محمد خلافت محمد قیادت محمد عبادت محمد تلاوت محمد سیادت محمد رسالت محمد ولایت محمد صلی علی محمد سیدنا محمد سید ساداتنا سید عباداتنا سید اطاعاتنا ریاضاتنا رکاعاتنا شجاعاتنا تطوعاتنا تشبثاتنا اماما کاملا ایمانا کاملا اذعانا کاملا اتقانا کاملا اعتقادا کاملا صلی علی محمد علی حسن محمد حسنا منظما عدلا مفخما شرفا مجسما عظما مؤطرا بدنا مجسرا وذما مکملا یتما منظما بعلم علی بفکر جزی بفکر وسیع بذات عدید جدید قدید مدید. صلی علی محمد نبینا محمد نبی الکونین حبی الحرمین مسیح الطرفین ندیس البسقین عدی الزبطین الدارین الحورین الکورین الجدران الرونق الدافر الغفران الباسط المقرال فامت جفومنا ماہل بطوننا دلیل عمدنا صمدنا ربنا
ثم نسلم ونصلي على من هو دليلنا إلى جليلنا وأشفقنا وشفيقنا وأرفقنا ورفيقنا صل على محمد جميل أجملنا محمد رفيق أرفقنا محمد شفيق أشفقنا محمد صل على محمد على جدر محمد وقبر محمد وجسد محمد وسفر محمد وحضر محمد ونصر محمد صل على محمد على وجه محمد ورأس محمد وشعر محمد صل على كتف محمد وأنف محمد وأذن محمد صل على يدين محمد رجلين محمد قدمين محمد شفتين محمد صل على محمد على كل جزء محمد وعضو محمد ونضو محمد صل على محمد على أبوة محمد نبوة محمد فتوة محمد رسالة محمد صل على محمد ظهر عصر محمد حنين بدر محمد عشاء فجر محمد صل على محمد على حسب محمد ونسب محمد وكسب محمد ووصل محمد صل على محمد على جبين متين أمين در يتيم محمد صل على محمد على فصاحة بلاغت إمامت أمامت خلافت عبادت قيادت تلاوت سيادت رسالت ولایت ذہانت فطانت متانت محمد صل على محمد على أقوال محمد أحوال محمد أفعال محمد أصحاب محمد أزواج محمد اطرت محمد فطرت محمد خلوت محمد جلوت محمد هجرت محمد نصرت محمد صل على محمد وعلى آل محمد اولاد محمد بنین بنات محمد تحت فوق محمد یمین یسار محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ. صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام معزز سامعین، پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد مدنی میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. اشتہار میں پروگرام کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت مصطفیٰ کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جتنی بھی آدمی کوشش کر لے اس عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسا عنوان ہے جس کو مالک ذوالجلال نے بیان کرنا شروع فرمایا تو ایک دو دن میں نہیں، سال دو سالوں میں نہیں، پورے 23 سال مالک ذوالجلال نے اس عنوان پہ لگا دیے. حالانکہ مالک ذوالجلال کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ کام پہلے ہو جاتا ہے. مالک چاہتے تو ایک لمحہ کے اندر، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے اندر حبیب کبریا کی عظمت والے عنوان کو مکمل فرما سکتے تھے، لیکن مالک ذوالجلال نے پورے 23 سال لگائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ایک ایسا عنوان ہے جو آسانی کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسا عنوان ہے جو آسانی کے ساتھ بیان ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم 23 سال کے اندر نازل ہوا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سیرت ہے، محبوب کی شان ہی شان ہے.
محبوب کا مقام ہی مقام ہے۔ جب قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا تو پتہ چلا کہ مالک ذوالجلال نے جب اس عنوان کو بیان کرنا چاہا تو مالک ذوالجلال نے بھی 23 سال لگا دیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا فاضل آ جائے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا جائے، اپنی محنت اور کوشش کرے اس عنوان کو بیان کرنے کی۔ آخر میں اقرار کرنا پڑے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر کہ محبوب مالک ذوالجلال کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے، بس مالک ذوالجلال کے سوا، مالک ذوالجلال کے بعد آپ سے بالا و برتر اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اسی کو کسی نے کہا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، اور کس نے کہا ہے کہ سردار اولیاء نہ کہو، یہی تو فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، کہ خدا ذوالجلال کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کی شخصیت ہے تو وہ کہو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ویسے تو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام کائنات میں تشریف لائے کہو سب شان والے، سب مقام والے، لیکن جو مقام مالک ذوالجلال نے حبیب کبریا کو عطا فرمایا ہے، قسم رب کعبہ کی کسی نبی کو وہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ دیکھ ذرا ایک گلدستہ وہ ہوتا ہے جو آپ اور میں تیار کرتے ہیں، گلاس کے اندر گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول، گیندے کا پھول، موتیے کا پھول، تمام پھول اکٹھے کر دیے اور لوگ کہتے ہیں یار ہم نے گلدستہ تیار کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس کو اگر سونگا جائے نا بیک وقت تمام پھولوں کی خوشبو آئے گی۔ میں نے پوچھا اللہ ایک گلدستہ دنیا والوں نے بنایا ہے، اللہ آپ نے بھی کوئی گلدستہ تیار کیا ہے؟ فرمایا ہاں ایک گلدستہ میں مالک نے تیار کیا ہے، اس میں آدم کے کمال رکھ دیے، نوح نجی اللہ کے کمال رکھ دیے، داؤد خلیفۃ اللہ کے کمال رکھ دیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کمال رکھ دیے، اسماعیل ذبیح اللہ کے کمال رکھ دیے، موسیٰ کلیم اللہ کے کمال رکھ دیے، عیسیٰ روح اللہ کے کمال رکھ دیے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے کمالات یکجا کرنے کے بعد اب مالک نے فرمایا ھذا محمد، اگر میرا گلدستہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا شخصیت ایک ہے، کمالات 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے اس میں نظر آئیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حبیب کبریا کے مقام جیسا لوگوں نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، نہ اس کی صورت کا کوئی مقابلہ کرے نہ ان کی سیرت کا کوئی مقابلہ کرے۔ جہاں تک صورت کا تعلق ہے ایک دن لوگوں حبیب کبریا نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے یارو وفادارو، جانتے ہو اللہ نے یوسف صدیق اللہ کو کتنا حسن عطا کیا تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا یوسف وہ خوش قسمت
انسان ہے، وہ خوش قسمت پیغمبر ہے جسے اللہ نے اپنی کرسی کا حسن عطا فرمایا۔ لوگوں ادھر حبیب کبریا نے فرمایا، ادھر صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کی کرسی کا حسن یوسف کو مل گیا، آپ تو محروم رہ گئے۔ آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کرسی کا حسن یوسف صدیق اللہ کو ملا اور پورے عرش معلیٰ کا حسن میں محمد الرسول اللہ کو ملا۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش پہ آئو میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ماں قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان۔ اہل سنت کا عقیدہ کہ وجہ کون و مکان حبیب کبریا کی شخصیت ہے۔ اگر محبوب نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا، قسم رب کعبہ کی، مالک ذوالجلال نہ زمینیں بناتا نہ آسمان بناتا۔ دیکھ ذرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مالک ذوالجلال نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو بنانے کے بعد اب اللہ نے فرمایا قلم لکھنا۔ عرض کیا اللہ کیا لکھوں، کہاں لکھوں؟ آپ نے مجھے لکھنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں سکھلایا، اللہ اپنے الفاظ ہی نہیں بتلائے کہ میں نے لکھنا کیا ہے، اللہ بتلاؤ کیا لکھوں، کہاں لکھوں؟ فرمایا قلم، جہاں تک کیا لکھنے کا تعلق ہے نا، لفظ لکھ دے ذرا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ بالکل ٹھیک ہے، مگر بتاؤ لکھوں تو کہاں لکھوں؟ یا اللہ مجھے پتا نظر نہیں آ رہا، گتا نظر نہیں آ رہا، کاغذ نظر نہیں آ رہا، چمڑا نظر نہیں آ رہا، پتھر نظر نہیں آ رہا، اللہ لکھوں تے کہاں لکھوں؟ فرمایا عرش معلیٰ کے کنارے پہ لکھ دے۔ میں نے پوچھا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرا پروگرام آدم صفی اللہ کو بنانے کا ہے، میں رب چاہتا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو بنا کے تیار کر دوں نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں اپنی روح ڈال دو نا، اپنا حکم ڈال دو نا۔ آدم صفی اللہ میں جب روح پڑے، حیران ہو کر چہرہ اٹھائے آسمان کی طرف، جب اوپر دیکھے نہ چہرہ اٹھا کر عرش معلیٰ پہ لکھا نظر آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آدم دیکھے حیران ہو کے سوال کریں اللہ بتلاؤ نہ ذرا یہ محمد کون ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے؟ آدم حیران ہو کے سوال کرے اور میں موج میں آ کے کہوں آدم یہ تو وہ محمد ہے جسے بنانے کا پروگرام نہ ہوتا، تجھے میں صفی اللہ نہ بناتا، زمینوں کو پستیاں تھا نہ کرتا، آسمانوں کو بلندیاں تھا نہ کرتا، شجر و حجر کو وجود عطا نہ کرتا۔ کون آمنہ کا لال؟ دوست اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ بھائی گلابوں میں بے مثال پھولوں کے اندر بے مثال پھول دیکھنا ہو، گلاب کو دیکھ لے، دھاتوں میں سے بے مثال دھات دیکھنی ہو تو پھر سونے کو دیکھ لے، موتیوں میں سے بے مثال موتی دیکھنا ہو پھر زمرد و یاقوت کو دیکھ لے۔ ہاں اگر دنوں میں سے بے مثال دن دیکھنا ہو تو جمعے کے دن پہ نظر ڈال، اگر راتوں میں سے بے مثال رات دیکھنی ہو تو پھر لیلۃ القدر پہ نظر ڈال، اگر بے مثال شہر دیکھنا ہو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ پہ نظر ڈال، اور اگر تو نے بے مثال مہینہ دیکھنا ہو رمضان کے مہینے پہ نظر ڈال، صحابہ میں سے بے مثال دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کو دیکھ
لیں، اماموں میں سے بے مثال دیکھنا ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، کتابوں میں سے بے مثال کتاب دیکھنی ہو قرآن مجید دیکھ لیں، انبیاء میں سے بے مثال پیغمبر دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھ لے، قسم رب کعبہ کی وہ کعبائی ماں قبلہ جاں وہ وجہ وجود کون و مکان وہ شافی معاشر ہادی کل وہ ختم رسول وہ مرکز دین کون محمد الرسول اللہ کون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تجھے بتلاؤں ایک آدمی جس کا نام عامر رہنا یمن کے اندر بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اپنے عبادت خانے کے اندر، کہتا ہے رات کی تاریکیوں میں میں اللہ اللہ کے اندر مشغول ہوں، اچانک میں نے دیکھا آسمانوں سے نور آیا میری گود کے اندر، میری جولی کے اندر، میری جولی منور ہو گئی، کہتا ہے میں نے حیران ہو کر دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، پورا کمرہ مجھے منور نظر آیا، میں باہر نکل پڑا، دروازے پہ پہنچا ہوں تو یوں لگا جس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارا جہان منور ہو گیا ہو۔ عامر کہتا ہے میں حیران ہو کر دل میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اچانک کمرہ منور، اچانک سارا جہان منور، ہاتف غیبی نے آواز دے دی، عامر حیران کیوں ہوتا ہے، ولد النبی المنتظر، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے جس نبی کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا، آج وہ پیغمبر آ گیا۔ عامر کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا اللہ کون سا پیغمبر آیا جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے، پھر آواز آ گئی الذی ینشق لہ القمر، آج وہ پیغمبر پیدا ہوا ہے جو اگر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا میں اللہ چاند کو ٹکڑے کر دوں گا، جو اگر پہاڑوں میں سے گزرے گا پتھر اٹھ اٹھ کر جس کو سلام کریں گے، آج وہ پیغمبر آ گیا۔ یہی تو وجہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، قید رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا پیر لوگوں نشر الطیب کے اندر لکھ گیا، حبیب کبریا نے فرمایا او میرے یارو وفادارو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں پتھروں کو ان پتھروں کے کنکریوں کو آج بھی میں محمد پہچانتا ہوں جو بچپن میں اٹھ اٹھ کر میں محمد کو سلامی دیا کرتی تھی جب میں گزرتا تھا نا۔ بہرحال عامر کہتا ہے میں بیٹھا ہوں آسمانوں سے نور آیا، پورا کمرہ منور، پورا جہان منور، دوست پتا تو چل گیا نا کہ حبیب کبریا کی نورانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہو نورانیت کا انکار نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ بشریت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ بشروں میں سے بے مثال بشر دیکھنا ہو تو کہو وہ بھی آمنہ کے لال ہیں، نوریوں میں سے بے مثال نوری دیکھنے ہو تو وہ بھی آمنہ کے لال ہیں، بے مثال نوری۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ آمنہ کے لال کی نورانیت کے قائل نہیں، قسم رب کعبہ کی تم نور کہتے ہو، ہم تو نور علی نور کہتے ہیں، اور ہم تو نورانیت کے اس قدر قائل ہیں۔ میرا تو ذوق کہتا ہے جب میرے محبوب معراج پہ گئے نا، چلے گئے ساتوں آسمانوں سے گزر گئے، ہاں سدرۃ المنتہا سے گزر گئے، شریف الاقلام سے گزر گئے، اب آگے عرش معلی، اب لوگ عرش معلی نور کا بنا ہوا، عرش معلی کے کمکمے نور کے بلب نورانی، ہاں ٹوپے نورانی، عرش معلی جگمگ 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 کر رہا ہے، کمکمے جگمگا رہے ہیں، لیکن حبیب کبریا نور و بشر کے سردار تشریف لے گئے، یوں ہی میرے محبوب کا وضحا چہرہ اوپر جو ہوا نا، قسم رب کعبہ کی عرش معلی کی بتیاں پھیکی پڑ گئیں۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے،
ہے؟ فرمایا عرش معلا نور کا بنا ہوا، لیکن آمنہ کے لال کی نورانیت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ کہو نوریوں میں سے بے مثال نوری آمنہ کا لال، اور بشروں میں سے بے مثال بشر۔ جب میں بشریت کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں، کہیں قرآن میں ملتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہیں ملتا ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ جب میں ان کے ابے کو دیکھتا ہوں عبداللہ نظر آتے ہیں، دادا کو دیکھتا ہوں شیبہ المعروف عبد المطلب نظر آتے ہیں، جب ان کے پردادا کو دیکھتا ہوں اور لوگوں عمر المعروف ہاشم نظر آتے ہیں، جب میں ان کے اگر لکر دادے کو دیکھتا ہوں مغیرہ المعروف عبد المناف نظر آتے ہیں، اور جب میں ان کی اماں کو دیکھتا ہوں حضرت آمنہ نظر آتی ہے، جب اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں طیب طاہر قاسم ابراہیم عبداللہ نظر آتے ہیں، جب بیٹیوں کو دیکھتا ہوں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ نظر آتی ہیں، جب ان کی بیویوں کو دیکھتا ہوں نا خدیجہ سودا عائشہ حفصہ ام حبیبہ ام سلمہ حضرات زینب ماریہ قبطیہ حضرات جوہریہ حضرات ام حبیبہ نظر آتی ہیں۔ ہاں دوست، جب میں اس کی بشریت کو دیکھتا ہوں ابا و اجداد نظر آتے ہیں، اور جب نورانیت پہ نظر ڈالتا ہوں قد جاکم من اللہ نور کی ایتیں سامنے آتی ہیں۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے کہو ذات بشریت، جہاں تک صفات کا تعلق ہے کہو صفات ایسی نورانی کہ جبریل کی کیا مجال ہے جو اس کی نورانیت کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال حضرت عامر کہتے ہیں اچانک میرے گھر میں نور آیا، گھر منور، میں نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی ولد النبی المنتظر، آج ایک نبی آیا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ اللہ کون سا نبی؟ الذی ینشق لہ القمر، جس کے اشاروں پہ چاند ٹکڑے ہوگا، جس کو پتھر سلامی دیں گے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ذرا میں سوال تو کر لوں نا ہاتف غیبی سے، اللہ جو پیغمبر پیدا ہوا ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ ذرا توجہ کر۔ عامر کہتا ہے ابھی میں نے دل میں سوچا ہی تھا، پھر آواز آ گئی اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، آج جو نبی پیدا ہوا ہے اسے آسمانوں پہ احمد کہا جائے گا، زمین پہ اسے محمد کہا جائے گا، محمد کہا جائے گا۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ الذی اجتمعت فی خصال المحمود، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس میں ساری کمال کی صفتیں پائی جائیں، بے مثال صفتیں پائی جائیں، جس کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اور مجھے تو ایک معنی اور بھی مل گیا محمد کا معنی الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے اور ہر دفعہ تعریف کے اندر پہلے سے زیادہ مزہ آ جائے، پہلے سے زیادہ سرور مل جائے، دل کو سرور مل جائے، آنکھوں کو نور مل جائے۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جس کو دیکھنے کے بعد ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی دیکھے پھر ارادتاً اس کی تعریف کرے، اس کو محمد نہیں کہتے، محمد اس کو کہتے ہیں جس پہ نظر پڑ جائے آدمی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، اپنا ہو تعریف نہ کرے سکون نہ آئے، بیگانہ ہو تعریف نہ کرے سکون نہ آئے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کا ایک معنی مجھے یہ بھی مل گیا قضاء الحق، حق کو پورا کرنے والا، کسی کا حق نہ دبانے والا، کسی کا حق نہ کھانے والا۔ آپ دیکھ ذرا حضرت حلیمہ میرے محبوب کو لے کر آئی ہیں، ایک طرف سے دودھ پلا دیا اب دوسری طرف کر دیا، محبوب نے چہرہ انور پھیر لیا، حلیمہ کہتی ہے بے رکھتے جگر دودھ پیتے کیوں نہیں؟ آواز آئی حلیمہ تجھے پتا نہیں یہ حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے، حق دبانے کے لیے نہیں آیا۔ جو بھوکا رہ کر جو پیاسا رہ کر لوگوں کے حق ادا کر جائے، امانتوں میں خیانت نہ کرے، کہو اسے محمد کہتے ہیں۔ الذی اسمہ فی السماء احمد،
عامر حیران کیوں ہوتا ہے؟ اس کو آسمانوں میں احمد کہا جائے گا، زمین پہ محمد کہا جائے گا۔ پھر بات آئی تو عرض کرو، کہو محبوب کے تمام نام شان والے، محبوب بھی بے مثال، محبوب کے نام بھی بے مثال، لیکن محبوب نے فرمایا جب کوئی مجھے احمد کہتا ہے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جب کوئی مجھے محمد کہتا ہے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، جب کوئی مجھے حاشر کہتا ہے میں خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، اور جب کوئی مجھے عاقب کہتا ہے میری خوشی دید نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ عاقب کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا والعاقب الذی لا نبی بعدہ، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کو بھیجنے کے بعد مالک نے ایک دروازے سے بھیجا نا، آدم اس دروازے سے گزر جا صفی اللہ بن جائے گا، نوح اس دروازے سے گزر جا نجی اللہ بن جائے گا، ہاں داؤد اس دروازے سے گزر جا تو خلیفۃ اللہ بن جائے گا، ابراہیم تو بھی گزر جا خلیل اللہ بن جائے گا، اسماعیل تو بھی گزر جا ذبیح اللہ بن جائے گا، اور موسیٰ تو بھی گزر جا تو کلیم اللہ بن جائے گا، عیسیٰ تو بھی گزر جا تو روح اللہ بن جائے گا۔ محبوب آپ بھی گزر جائیں، جب محبوب گزرے نا مالک ذوالجلال نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، پھر تالا لگا کے چابیاں گم کر دیں، نہ چابی ہوگی نہ تالا کھلے گا، نہ تالا کھلے گا نہ دروازہ کھلے گا، نہ دروازہ کھلے گا نہ کوئی پیغمبر بن کر گزرے گا۔ والعاقب الذی لا نبی بعدہ، فرمایا نام تو سارے بے مثال لیکن احمد نام مجھے بڑا پسند، محمد نام مجھے بڑا پسند۔ پھر مجھے کہنے دے ذرا بات یاد آئی، مالک کا پیار دیکھنا حبیب کے ساتھ، ذرا پیار بھی دیکھنا، اپنا بھی ذاتی نام ایک رکھا، اس کا بھی ذاتی نام ایک رکھا، اپنا نام اللہ رکھا، اس کا نام محمد رکھا۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، کار ساز کو کہتے ہیں، فریاد رس کو کہتے ہیں، غریب نواز کو کہتے ہیں، حقیقی داتا کو اللہ کہتے ہیں، اور محمد کہتے کس کو ہیں؟ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہو۔ میں نے کہا اللہ وجہ کیا ہے؟ اپنا ذاتی نام بھی ایک رکھا، ان کا ذاتی نام بھی ایک رکھا۔ فرمایا ہر محب چاہتا ہے جو محبوب کی ادائیں ملتی جلتی ہو جائیں۔ پھر مجھے بات کہنے دے، کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، کسی نے کہا اللہ عاشق ہے، آمنہ کا لال معشوق ہے، کسی نے کہا آمنہ کا لال عاشق ہے، اللہ معشوق ہے۔ آج یہ جھگڑا بھی آج ختم کر دیں۔ تجھے بتلاؤں، تیری میری ایک جہت ہے، تیری میری ایک سمت ہے، تیری میری ایک صفت ہے۔ حبیب کبریا کی دو جہتیں، دو صفتیں، ایک صفت بشریت والی۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے مقام کے منکر قسم رب کعبہ کے علماء بیٹھے ہیں، نہ ہم توحید کے منکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ رسالت کے منکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ صحابہ کے مقام کے منکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کی شان کے منکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ اولیاء کے مقام کے منکر کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم اولیاء کا مقام دوڑوں سے نہیں سمجھتے اور مائیوں سے نہیں سمجھتے، ہم اولیاء کا مقام قصے اور کہانیوں سے نہیں سمجھتے، ہم اولیاء کا مقام یا رب کے قرآن کے سمجھتے ہیں یا حبیب کے فرمان سے سمجھتے ہیں۔ پھر کبھی بلاؤ کے طور بتلاؤں گا کہ ہم اولیاء کرام کو کس قدر مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اولیاء کا مقام سمجھا، پھر صرف ایک سپارے سے نہیں، ہم نے 30 پاروں سے اولیاء کا مقام سمجھا۔ پہلا سپارہ کھولا، اولیاء کا مقام نظر آیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دوسرا پارہ کھولا، اولیاء کا مقام نظر آیا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔
جب تیسرا پارا کھولا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جب چوتھا پارا کھولا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جب پانچویں سپارے سے سوال کیا نا اولیاء کا مقام بتلا، وہ کہتے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جب چھٹا پارا کھولا نا وہ کہتے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، جب ساتواں پارا کھولا نا ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جب آٹھویں پارے سے سوال کیا نا وہ کہتے فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب نامے پارے سے پوچھا نا اس نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جب دسویں پارے سے پوچھا نا اس نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، جب گیارہویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب بارہویں پارے سے سوال کیا نا وہ کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، جب تیرہویں پارے سے سوال کیا نا وہ کہتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب میں نے چودہویں پارے سے پوچھا نا اس نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جب پندرہویں پارے سے پوچھا نا اولیاء کا مقام کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جب سولہویں پارے سے سوال کیا نا کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جب سترویں پارے سے پوچھا نا کہتا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، جب 18ویں پارے سے پوچھا نا اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب 19ویں پارے سے پوچھا نا وہ بولا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب 20ویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا اولئک یؤتون اجرهم مرتين، جب میں نے 21ویں پارے سے اولیاء کا مقام پوچھا نا اس نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جب میں نے 22ویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا جنات عدن يدخلونها، جب 23ویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، جب میں نے 24ویں پارے سے پوچھا نا اس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب میں نے 25ویں پارے سے کہا نا تو اولیاء کا مقام بتلا کہتا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جب میں نے 26ویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب میں نے 27ویں پارے سے سوال کیا نا اس نے کہا اولئک اعظم درجات، جب میں نے 28ویں پارے سے پوچھا نا اس نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، میں نے 29ویں پارے سے پوچھا تو اولیاء کا مقام بتلا کہتا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں نے 30ویں پارے سے سوال کیا دنیا مجھے وہابی کہتی ہے اولیاء کا گستاخ کہتی ہے تو اولیاء کا مقام بتلانا، وہ کہتا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، بہرحال حضرات صدیق فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کوئی راہب رہتا ہے ولی اللہ انسان رہتا ہے، میں زیارت کے لیے چلا گیا، میں نے کہا السلام علیک، بس اتنی بات کہی تھی، اب اس کی عمر 100 سال سے زیادہ، بینائی جواب دے چکی ہے، جو آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ ذرا میرے قریب آ جا، میں قریب بیٹھ گیا، کہتے کہاں سے آیا ہے، میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں، تجھے دنیا کس نام سے پکارتی ہے، ابو بکر کے نام سے پکارتی ہے، تیرے ابے کا نام کیا
ہے عثمان بن عامر ہے، کہتا ہے ذرا بیٹھ جا، اندر چلا گیا تو ہاتھ اٹھا کے لے آیا، کہتے ابو بکر ذرا اس طرح کرنا، اپنا کرتا پیٹ سے اوپر اٹھانا۔ میں حیران ہو گیا کہ وجہ کیا ہے، کہتا ہے تو کرتا تو اوپر اٹھانا۔ جب میں نے کرتا اٹھایا نا، کبھی میرے پیٹ پہ نظر کرتا ہے، کبھی تورات کے ورقے پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ جب میری ناف کے اوپر تل کا چھوٹا چھا نشان نظر آیا نا، راہب نے تورات رکھ دی، آگے ہو کے اس نشان کو چومتا ہے، کہتے ابو بکر تجھے مبارک ہو، مکہ کے اندر ایک نبی آخر الزمان آئے گا اور تو اس کا پہلا یار ہوگا۔ ابو بکر کہتا ہے میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ راہب کہتا ہے مان یا نہ مان تیری مرضی، کلیم کی کتاب تورات میرے ہاتھوں میں کھول کے میرے سامنے رکھ دی۔ ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے تورات کے ورقے پہ نظر ڈالی نا تو لکھا ہوا موجود تھا نبی آخر الزمان آئے گا، مکہ کے اندر آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کا پہلا یار ابو بکر ہوگا، ابو بکر کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا۔ جس کے یاروں کے تذکرے تورات کے اندر، جس کے یاروں کے تذکرے انجیل کے اندر، وہ لوگوں آقا کا مقام کیا ہوگا، آقا کی شان کیا ہوگی؟ پھر کیوں نہ کہوں کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش پہ آئو میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، وہ کعبہ ایمان قبلہ جان، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافی معاشر ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین، اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی ہے منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، جہاں نوریوں کے سردار جبریل کی انتہا ہوتی ہے، کہو وہیں سے نور و بشر کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا، عامر کہتا ہے میں بیٹھا ہوں، آسمانوں سے نور آیا، میری جولی منور، پورا کمرہ منور۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی نبی آ گیا جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے، وہ لوگوں آیا نہیں تذکرے پہلے، کون ہے اسے دنیا آمنا کہتی ہے؟ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، جب سے صاحب کمال میرے پیٹ میں آیا ہے نا، فرماتی ہیں کوئی رات خالی نہیں جاتی جس رات میں مجھے کسی نہ کسی پیغمبر کی زیارت نہ ہو۔ میں ایک دن اپنی سہیلیوں سے کہتی ہوں مجھے تو روزانہ نئے نئے خواب آتے ہیں، سہیلیاں کہتی ہیں دنوں کے اندر خواب آیا کرتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر یہ دن آتے ہیں نا ہم لوہے کے کڑے بنوا کر گلے میں ڈال لیتی ہیں، خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ آمنہ تو بھی لوہے کا کڑا بنوا اور اپنے گلے کے اندر ڈال لے۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی کڑا بنوایا، گلے کے اندر ڈالا، رات کا وقت ہے، آرام کے لیے لیٹی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ آ گیا، سفید داڑھی، سر پہ امامہ، ہاتھ میں عصا، یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے بیٹی آمنہ یہ کڑا کس لیے پہنا ہے؟ اس کا اشارہ کرنا تھا، میرا کڑا ٹوٹ گیا۔ میں نے خواب کے اندر پوچھا تو کون ہے جس نے میرا کڑا توڑ دیا؟ تو ہے کون؟ اس نے کہا آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تیرے لختے جگر کا جد امجد تجھے بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ آمنہ جو تیرے پیٹ کے اندر ہے نا اس نے دنیا کو آ کے سبق دینا ہے کہ یقین کڑوں پہ نہ رکھو، یقین مالک ذوالجلال پہ رکھو۔ جس نبی نے دنیا کا یقین شجر و حجر سے
سے ہٹانا ہو، لوہے کے کڑوں سے ہٹانا ہو، موحد اعظم کی اماں لوہے کے کڑے پہنے رب کو پسند نہیں، کڑا اتار دے، آئے نہیں تذکرے پہلے دیکھ تو صحیح نا۔ ایک دن عبد المطلب کی گھر والی عبد المطلب سے کہتی ہے میرے سرتاج اس طرح کرو نا، اپنی بہو کو کہہ دو کہ خوشبو نہ لگایا کرے، عبداللہ فوت ہو چکا ہے، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی۔ عبد المطلب نے کہا کہ تو خود بات کر، عورت کے ساتھ بات کرے۔ اور لوگوں عبد المطلب کی گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتی ہے میرے سرتاج میں تجھے کیا بتلاؤں، کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا جو آمنہ سے بات کر کے دیکھوں، لیکن جب سے آمنہ کے پیٹ کے اندر بچہ آیا ہے نا، آمنہ کی نظروں میں جلال اس قدر آ گیا ہے، نگاہوں میں روب اس قدر آ گیا ہے کہ بڑی دفعہ میں نے ارادہ کیا آمنہ سے گفتگو کروں، لیکن میری کیا مجال ہے جو آمنہ کی نظر سے نظر ملا سکوں، اس لیے میں بات نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب تم خود بات کرو۔ آج عبد المطلب چلتے چلتے آ گئے، فرمانے لگے بیٹی آمنہ ایک بات کرنی ہے، ناراض نہ ہونا، ابا ضرور کرو۔ فرمایا تجھے پتہ ہے نا تیرا خام دنیا سے چلا گیا، عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ جی ابا۔ فرمایا بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی، آمنہ خوشبو نہ لگایا کر۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ابا ذرا اس طرف تو آؤ نا۔ اما آمنہ نے لوگوں تھوک زمین پہ ڈال دیا اور تھوک میں سے ایسی خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ تارو کستوری اس خوشبو کا مقابلہ نہ کرے۔ فرمایا ابا کپڑوں پہ تو میں خوشبو لگا سکتی ہوں، جسم پہ تو خوشبو لگا سکتی ہوں، لیکن تھوک میں تو میں خوشبو نہیں ملا سکتی۔ عبد المطلب حیران ہو کے پوچھتا ہے آمنہ ماجرا کیا ہے؟ ابا پتہ مجھے بھی نہیں، جب سے تیرا پوتا پیٹ کے اندر آیا ہے نا، میں جہاں قدم رکھتی ہوں خوشبوئیں مہک جاتی ہیں، اگر تھوکتی ہوں تو خوشبوئیں آتی ہیں۔ ابا میں تجھے کیا بتلاؤں، پہلے میں کنکریوں کے اوپر چلا کرتی تھی، پاؤں میرے زخمی ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب سے صاحب کمال پیٹ میں آیا ہے میں چلتی کنکریوں کے اوپر ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جس طرح میں ریشمی قالین کے اوپر چل رہی ہوں۔ ابا تجھے اور بتلاؤں، دیکھو نا میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں، پہاڑ مجھے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر میں آمنہ کو سلام کرتی ہیں۔ ابا تجھے کیا بتلاؤں، اگر رات کی تاریکیوں میں میں قضائے حاجت کے لیے چلی جاتی ہوں، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان کے چاند تارے جھک جھک کر میں آمنہ کو سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ میں چلتی ہوں نا، چاروں طرف سے آواز آتی ہے اے نبی آخر الزمان کی اماں تجھے سلام ہو، تجھے سلام ہو۔ کون حبیب کبریا، بات ختم کروں، کون حبیب کبریا؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ولادت باسعادت ہوئی ہے، ادھر کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کا دا بجھ گیا۔ ہاں بادشاہوں نے نجومیوں کو بلایا، یار وجہ کیا ہے؟ نجومیوں نے بتلایا ہمارا علم کہتا ہے کہ نبی آخر الزمان آ گیا ہے جس نے دنیا کو آ کے سبق دینا ہے، سجدہ آگ کو نہیں کرنا، سجدہ رب کو کرنا ہے، سجدہ شجر و حجر کو نہیں کرنا، سجدہ مالک ذوالجلال کو کرنا ہے۔ تبھی تو کسریٰ کے کنگرے گر گئے، تبھی تو فارس کا آتش کا دا بجھ گیا۔ لوگوں دونوں بادشاہوں نے اپنے اپنے نمائندے روانہ کر دیے، پتہ تو کر کے آؤ نہ ذرا کہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں نبی آخر الزمان پیدا ہوا ہے۔ ایک نمائندہ روم سے چلا، ایک ایران سے چلا، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ہمارا آتش کا دا بجھ گیا، پتہ چلا ہے موحد اعظم دنیا میں آیا ہے، پتہ کرنے جا رہا ہوں کس گھر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو بتلا۔ کہتے ہمارے 14 کنگرے گر گئے، ہمیں بھی نجومیوں نے کہا نبی آخر الزمان آیا ہے، میں بھی اسی تلاش میں چل رہا ہوں۔ لوگوں راستے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار دیکھو نا کس طرح یہ سوکھا ہوا گھاس، یہ خشک گھاس کس طرح ہرا نظر آ رہا ہے، یہ سوکھے درخت کس طرح سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں۔ دونوں نمائندے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں اور بیک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔
کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا ہے چرچا جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کہتے بھی جا رہے ہیں چلتے بھی جا رہے ہیں ہاں پوچھتے پوچھتے مکہ کے اندر پتا چلا عبد المطلب کے گھر اللہ نے پوتا دیا ہے چاند سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہاں اب آ گئے نمائندے عبد المطلب کے دروازے پہ کھڑے کہہ رہے ہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا ہے چرچا جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے عبد المطلب کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے فوراً باہر آ گئے فرمایا تم کون ہو ایک نے کہا روم سے آیا دوسرے نے کہا ایران سے آیا آئے کس لیے پتا چلا ہے تیرے گھر اللہ نے پوتا پیدا کیا ہے پوتا تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو لوگوں نمائندے بیک زبان ہو کے کہتے ہیں دکھاؤ ہم کو بتاؤ لوگوں یہ کون ہے ذی وقار آیا دکھاؤ ہم کو بتاؤ لوگوں یہ کون ہے ذی وقار آیا ہے پھول میں کے کھلی ہے کلیاں بھائی جیسے موسم بہار آیا عبد المطلب فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اندر چلے گئے حبیب کبریا کے اوپر یمنی چادر ڈالی ہوئی ہے لیکن نور کی لوگوں شعائیں کرنیں نکل نکل کر آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں عبد المطلب محبوب کو اٹھا کے باہر آ گئے فرمایا اب بتلاؤ کیا کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں دکھاؤ ہم کو بتاؤ لوگوں یہ کون ہے ذی وقار آیا ہے پھول میں کے کھلی ہے کلیاں بھائی جیسے موسم بہار آیا عبد المطلب نے محبوب کے چہرہ انور سے چادر اس طرف ہٹا دی فرمایا دیکھو دیکھو ارے او لوگوں یہ فضل پروردگار آیا دیکھو دیکھو ارے او لوگوں یہ فضل پروردگار آیا دھڑکتے دل بے قرار آنکھوں کا بن کے وجہ قرار آیا لوگوں نمائندے دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں عبد المطلب قسم رب کعبہ کی تیرے پوتے جیسا حسین و جمیل بچہ آج تک ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا عبد المطلب کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا تو میں نے بھی نہیں دیکھا پردے میں اماں آمنہ بولتی ہے ابا میں نے بھی ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا مالک ذوالجلال سے جبریل کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں فرمایا تو بھی جا سکتا ہے اب نوریوں کا سردار آ گیا عبد المطلب تو کیسے دیکھتا او ایرانیوں رومیوں تم کس طرح دیکھتے آمنہ تو کس طرح دیکھتے جبکہ میں نے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری کائنات کا چکر لگایا ہے قسم رب کعبہ کی اس بچے جیسا حسین تو میں نے بھی نہیں دیکھا آفا کہا گردی دام مہرے بتاور زیدام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری روایت کر حضرت ریوارہ شاہ راوی نبی نے سنایا کہ ایک دن میرے کول جبریل آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا ایک خطہ زمین دا میں سارا جگایا پر آدم تو لے کے چھڑی کسر کوئی نہ محمد تو سونا ڈٹھا بشر کوئی نہ جبریل کہتا ہے ایسا حسین و جمیل بچہ تو آج تک میں جبریل کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا کون محمد الرسول اللہ روایت کرندہ صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم ڈساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے حفاظت لطافت دے حلیاں دا سیرا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا نوریوں کا سردار جبریل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم عبد المطلب حیران کیوں ہوتے ہو جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ڈٹھا جگت رسیلا اور محمد جہاں نہ مانس ڈٹھا نہ ہاشم جہاں قبیلہ جبریل کہتا ہے میں نے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری کائنات کا چکر لگایا لیکن حبیب کبریا جیسا حسین و جمیل بچہ تو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا رب نے فرمایا جبریل تو بھی چپ ہو جا اور مجھے بھی کچھ کہہ لینے دے آمنہ تو کیسے دیکھتی عبد المطلب تو کیسے دیکھتا اور رومیوں ایرانیوں تم کس طرح دیکھتے جبکہ میں مالک نے ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا میں بناتا تو تم دیکھتے میں نے تو اپنی قدرت کا
کا شاہکار اسی کو بنا کے بھیجا ہے نا، اور اس کو بنانے کے بعد میں نے سچائی توڑ دیا، کلامی توڑ دیا۔ جس سانچے میں حسینوں کا حسن ڈالا جانا تھا نا، جب وہ سانچا ہی توڑ دیا، جب وہ نہ سانچا ہوگا نہ محمد الرسول اللہ جیسا حسین بن کر دنیا کے اندر آئے گا، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش پہ آئو میں قربان، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، اوصاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا ہے سچ صدیقان خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ اس کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ جس کی عظمت خود مالک ذوالجلال بیان کرے۔ اب ایک صحابی آ گیا، اما محبوب کی سیرت بتلا، شان بتلا، فرمایا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا؟ اما قرآن تو صبح سے شام تک پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر بیٹا قرآن الحم سے لے کر والناس تک میرے محمد کا شان ہی شان ہے۔ ایک دن میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا اللہ دنیا داروں کے حالات پڑھنے ہوں، مجھے دنیا کی کتابیں مل جاتی ہیں، تیرے پیغمبر کے حالات پڑھنا چاہوں اللہ کہاں سے ملیں گے؟ فرمایا میرے قرآن کو پڑھنا تیرا کام ہے، محمد کی سیرت بتلانا، حالات بتلانا میں مالک ذوالجلال کا کام ہے۔ میں نے کہا اللہ پھر میں تیرے نبی کے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ذات و صفات کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قصص و امثال کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا استدلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تکوین کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رحمت کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کار و غلبہ کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی خلوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابتغاء وجہ اللہ کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی جلوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خدمت خلق کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا شہود دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انا انتا کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی غیبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ہوا کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا شوق دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نعیم جنت کہتے پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نارے جہنم کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا حزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انتقام کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا حب فی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رحمت کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا بغض فی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو جہاد کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا عروج دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نزول وحی کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا نزول دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تعلیم و تعلم کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی خلافت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تنفیذ اوامر کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا مراقبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ترک دنیا کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجلیات حق کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا بقائیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اثبات حق کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی فنائیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نفی غیر کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا مجاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ترک دنیا کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا محاسبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا احوال معاشر کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی خلافت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تنفیذ اوامر کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خطابت کی آیتیں پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والضحیٰ کو پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی زلفیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا واللیل اذا سجا کو پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا فافڑہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی چادر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا المزمل پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی کالی کملی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا المدثر پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی خاموشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی گفتگو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ما ینطق عن الہویٰ پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کی نیند دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا پڑھ، اللہ تیرے نبی کا مسجد حرام داخلہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لتدخلن المسجد الحرام پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کے سر پہ اس طرح چلتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا محلقین رؤوسکم پڑھ، اللہ کینچی ابو بکر کے ہاتھ میں ہو، زلف محمدی سنوارتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مقصرین لا تخافون پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا ابو بکر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والذین معہ پڑھ، اللہ میں تیرے محبوب کا عمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رحماء بینہم پڑھ، الشداء علی الکفار پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا عثمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رحماء بینہم پڑھ، اللہ میں تیرے نبی کا علی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تراہم
سالہ معاویہ دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا فی صحف مکرمہ پڑھ، اللہ میں ابو بکر سے لے کر بلال تک سارے یار دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تیرے نبی صفت نبوت والی، ایک صفت بشریت والی، ایک صفت رسالت والی۔ جب میں آمنہ کے لال کی بشریت کو دیکھتا ہوں، آمنہ کا لال عاشق نظر آتا ہے، اللہ معشوق نظر آتا ہے، یہ محب نظر آتا ہے، وہ محبوب نظر آتا ہے، یہ طالب نظر آتا ہے، وہ مطلوب نظر آتا ہے۔ جب میں اس کی صفت نبوت کو دیکھتا ہوں نا، صفت رسالت کو دیکھتا ہوں نا، وہ محب نظر آتا ہے، یہ محبوب نظر آتا ہے۔ اپنا ذاتی نام بھی ایک رکھا اللہ، ان کا ذاتی نام بھی ایک رکھا اللہ، اس کا ذاتی نام بھی ایک رکھا محمد۔ میں نے کہا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا نہ میرے نام کا معنی بدلے نہ ان کے نام کا معنی بدلے، اللہ مطلب کیا؟ فرمایا اللہ کا معنی معبود، اب لفظ کاٹ دو لیکن معنی نہیں بدلے گا دوست، میں نے اللہ کا الف کاٹ دیا شاید معنی بدل جائے۔ فرمایا تو نے الف کاٹا ہے نا تو میں نے للہ بنا دیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے لام کاٹ دیا شاید معنی بدل جائے۔ فرمایا میں نے اب لہو بنا دیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے یہ لام بھی کاٹ دیا۔ فرمایا میں نے ہو بنا دیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، ایک ایک حرف کاٹتے جاؤ معنی نہیں بدلتا۔ میں نے کہا اللہ آپ کا معنی نہیں بدلتا، فرمایا محمد کا معنی بھی نہیں بدلتا۔ میں نے کہا اللہ مطلب کیا؟ محمد کا معنی تعریفوں والا، میں نے میم کاٹ دی شاید معنی بدل جائے۔ فرمایا اب حمد بچ گیا ہے، حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے، میں نے ہاں کاٹ دی اب معنی بدل جائے۔ فرمایا اب مد بچ گیا ہے، مد کا معنی کھینچ کے لے جانے والا، میرا محبوب تو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں میں نے یہ میم بھی کاٹ دی شاید معنی بدل جائے۔ فرمایا اب دال بچ گیا ہے، دال کا معنی قیادت کرنے والا، میرا محبوب تو 1,24,000 انبیاء کرام کا قائد بن کر آیا ہے۔ نہ اللہ کا معنی بدلے نہ محمد کا معنی بدلے، پیار دیکھنا ذرا، اپنا ذاتی نام بھی ایک رکھا اللہ، ان کا ذاتی نام بھی ایک رکھا محمد۔ جب صفاتی نام کی باری آئی نا، اپنے بھی مشہور صفاتی نام 99 رکھ دیے، ان کے بھی 99 رکھ دیے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، شکور کہتے ہیں، صبور کہتے ہیں، ودود کہتے ہیں، ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں، مشہود کہتے ہیں، طالب کہتے ہیں، مطلوب کہتے ہیں، مزکی کہتے ہیں، طہا کہتے ہیں، یاسین کہتے ہیں، مزمل کہتے ہیں، مدثر کہتے ہیں۔ ایک دن میں نے حضرت موسیٰ کریم اللہ کی تورات اٹھائی، میں نے کہا تورات تو بات کرنا، تیری زبان کے اندر میرے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تورات بولیں، میری زبان کے اندر تمہارے پیغمبر کو تواب کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی انجیل بولیں، میری زبان کے اندر تمہارے پیغمبر کو فاروق کہتے ہیں۔ حضرت داؤد کی زبور بولیں، میری زبان کے اندر تمہارے پیغمبر کو عاقب کہتے ہیں۔ پہلا آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو احمد کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مجتبی کہتے ہیں۔ تیسرا آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مرتضی کہتے ہیں۔ چوتھا آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مزکی کہتے ہیں۔ پانچواں آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مجیب کہتے ہیں۔ چھٹا آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مظہر کہتے ہیں۔ ساتواں آسمان بولا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو مقرب کہتے ہیں۔ لوگ عرش معلیٰ بھی بول پڑا، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ مالک کی کرسی بھی بول پڑی، میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ خود مالک ذوالجلال
جلال بھی بول پڑا میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبداللہ کہتے ہیں، نبی بھی بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالوہاب کہتے ہیں، ملائکہ بھی بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالمجید کہتے ہیں، لوگوں جنات بھی بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالرحیم کہتے ہیں، شیاطین بھی بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالقہار کہتے ہیں، پہاڑ بھی بول پڑے ہماری زبان کے اندر تمہارے پیغمبر کو عبدالخالق کہتے ہیں۔ ہاں ہاں میرے دوست، آنکھوں کے اندر، بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی بول پڑیں کہ ہماری زبان کے اندر تمہارے پیغمبر کو عبدالغیاث کہتے ہیں۔ ایک پرندہ اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے، فضاؤں میں پہنچ کر اپنے پر جھڑکنا اور لوگوں مسکرا کے کہتا ہے میری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالغفار کہتے ہیں۔ دریا سمندروں کی موجیں بولتی ہیں، لہریں بول بول کے کہتی ہیں ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالقدوس کہتے ہیں۔ ہاں ہاں جانور بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالمومن کہتے ہیں۔ جنتی بھی بول پڑے ہماری زبان میں تمہارے پیغمبر کو عبدالکریم کہتے ہیں۔ پھر کیوں نہ کہوں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ کون؟ ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ حبیب کبریا۔ دیکھ تو صحیح نا، آدم پہلے آئے چرچے بعد کے اندر، نوح پہلے آئے چرچے بعد کے اندر، زکریا پہلے آئے تذکرے بعد کے اندر، 1,24,000 انبیاء کرام پہلے تشریف لائے لیکن تذکرے بعد کے اندر، مگر قربان جوامنا کا لال ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ چرچے پہلے ہو گئے اور تذکرے پہلے ہو گئے۔ کب محبوب کا تذکرہ تو ایک طرف، مجھے واقعہ یاد آیا محبوب کا چرچا تو ایک طرف، جن لوگوں نے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے سبق پڑھنا تھا نا، کسی نے صداقت کا، کسی نے عدالت کا، کسی نے سخاوت کا، کسی نے شجاعت کا، کسی نے سیاست کا، کسی نے شہادت کا، وہ نہیں آئے، ان کے تذکرے بھی مالک نے پہلے کرا دیے۔ وہاں کیا یاد آیا یہ کون ہے؟ اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ فرماتے ابھی تک محبوب نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، میں تجارت کی غرض سے یمن چلا گیا، جب یمن پہنچا ہوں نا مجھے پتا چلا یہاں ایک راہب رہتا ہے، ایک ولی اللہ انسان رہتا ہے، زیارت کرنی چاہیے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں چلا گیا، پھر عقیدے کی بات بھی سن لا، قسم رب کعبہ کی ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، انبیاء کی رسالت کو ماننے والے، صحابہ کی عظمت کو ماننے والے، اہل بیت کے شان کو ماننے والے، اولیاء کرام کے مقام کو ماننے والے، ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کرام کی زیارت کی جائے بڑا فیض ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ قسم رب کعبہ کی عالم کے علم کے اندر، واعظ کے وعظ کے اندر، خطیب کی خطابت کے اندر، مقرر کی تقریر کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی نگاہ کے اندر تاثیر ہوتی ہے نا۔ لیکن ولی ولی ہو، ہمارا عقیدہ ہے ولی زندہ ہو، اس کی مجلس میں بیٹھو فیض ملتا ہے، ولی دنیا سے چلا جائے اس کی قبر پہ چلے جاؤ